نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جی اگلا سوال ہے علی بھائی، آپ اسرائیلی پروڈکٹ کے بائیکاٹ کو سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ اس سے ہماری اپنی اکانومی کو نقصان ہوگا، لیکن جو لوگ اوورسیز نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں ان کو تو آپ بائیکاٹ کا کہہ سکتے ہیں نا؟ کیوں میں بائیکاٹ کرنے کا کہوں؟ آپ اتنے بھولے لوگ ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کس چیز کا بائیکاٹ کرواؤں۔ آپ لوگوں کو اپنے کپڑے بھی اتارنے پڑ جائیں گے بائیکاٹ کرنے کے لیے۔ دنیا میں کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے اس کا فائدہ اسرائیل کو اور امریکہ کو پہنچتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ اب آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں تو میں آپ کو پوری کرالوجی بنا کے بتاؤں، پھر آپ کو پتا چلے۔ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کے بچوں کو جو ادویات تک ہے نا وہ بھی اسرائیل کے بزرگوں کی ساری کنٹریبیوشن ہے۔ 1/4 نوبیل پرائز جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہیں، یہودیوں کے پاس ہیں۔ فزکس کی فیلڈ میں آئنسٹائن دیکھ لیں، آئنسٹائن تو اسرائیل کا پہلا صدر بھی بننے والا تھا، وہ تو اس نے ریجیکٹ کر دیا، ورنہ پہلا صدر آئنسٹائن نے ہونا تھا 1948 میں۔ اس نے ریجیکٹ کیا ہے تو پھر وہ دوسرا بنا، تو آج ہم گالیاں نکال رہے ہوتے اس کو۔ اس کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن انسانیت کے لیے وہ ختم ہو جانی تھی۔ تو کیمسٹری کی فیلڈ میں دیکھ لیں، باقی فیلڈز میں دیکھ لیں، تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ جو علماء بھی مشورے دے رہے ہیں وہ بیچارے نہیں کر سکتے۔ ہمارے موبائل فون، ان کی ٹیکنالوجی بھی اسرائیل اور امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ سب سے بڑی تو یہ ان کی ماں تو امریکہ ہے پیچھے۔ اس جنگ کے لیے بھی اسرائیل کو $100 ارب ریکمینڈ کیا ہے، اور ہر سال $40 ارب جو ہے وہ $40 بلین امریکہ دیتا ہے اسرائیل کو، آئرن ڈوم کو اور باقی سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے۔ تو اب آئی فون تو آپ کو توڑنے پڑیں گے، سامسنگ تو آپ کو توڑنے پڑیں گے، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی آپ کو ختم کرنی پڑے گی، انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی ختم کرنی پڑے گی۔ سب سے بڑی بات، جو مفت سیٹلائٹ امریکہ نے چھوڑے ہوئے ہیں دنیا میں، جن کے ذریعے نیویگیشن سسٹم آپ کا چلتا ہے، یہ آپ حج عمرے پہ جو جہاز میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، یہ جہاز جو راستہ اپنا تلاش کرتا ہے، یہ اجمیر شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف، بغداد شریف کی وجہ سے نہیں کرتا، ان مفت کے سیٹلائٹس کے اوپر کرتا ہے جس کا $1 بھی امریکہ آپ سے چارج نہیں کرتا۔ ورنہ آپ لوگ جا کے سیدھا جنت میں لینڈ کریں گے، آپ مکے مدینے پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آج امریکہ کے سیٹلائٹ کا آپ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو جو یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کے خون کو گرمانے کے لیے، مجھے ان کے اوپر ترس آتا ہے۔ یقین کریں، بڑے بڑے اسکالرز کو میں سن رہا ہوں تو مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ یار ان لوگوں کا علمی لیول یہ ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ بولنا بند کریں کہ اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ آپ بلکہ یہ کہیں کہ اسرائیل کی بعض پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کریں گے اور بعض جو ہماری ضرورت کی ہیں ہم ان کو استعمال کریں گے۔ تو انصاف کا تقاضا ہے کہ جھوٹ بولنا لوگوں سے بند کریں، یہ بات کریں کہ بعض کا بائیک آؤٹ کریں گے، جو اپنے مطلب کی چیز ہے وہ استعمال کریں گے۔ کسی مولوی نے تو ابھی تک آئی فون رکھ کے نہیں توڑا، تو یہ منافقت کیوں کر رہا ہے کہ بائیک آؤٹ کا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہے کہ میں اپنے موبائل کا بائیک آؤٹ نہیں کروں گا، ہاں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میکڈونلڈ کا بائیک آؤٹ کر دیں، آپ KFC کا بائیک آؤٹ کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، میں نے تو آلریڈی بائیک آؤٹ اس حوالے سے کیا ہوا کہ بھائی میں نے زندگی میں کبھی کولڈ ڈرنک نہیں پیا، یہ نہ سمجھیے گا کہ میرا اپنا مسئلہ ہے۔ یہ جو آپ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، اللہ کے فضل سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے، میں اپنے گھر میں ہی جو کچھ بنا کے کھا لیتا ہوں، میرا کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ آپ کے لوگوں کا ہے۔ لیکن میں یہ دو نمبری نہیں کر سکتا کہ آپ کو کہ مرضی کا پروڈکٹ آپ یوز کر لیں اور چھوڑ دیں۔ آپ کے جو کپڑے جن مشینوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں، ان مشینوں کے سافٹ ویئرز تک، بلکہ مشینیں ایون جرمنی سے بھی آ رہی ہوں گی نا، تو ان کے پیچھے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی اسرائیلی سائنٹسٹ ملے گا۔ یہ قرآن جوڑنا شروع کریں، اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ لہٰذا پہلے تو پوری دنیا کے مسلمان اسکالر اور جذباتی علماء مل کے نا پہلے وہ لسٹ بنائیں۔ مجھے لسٹ ان پروڈکٹس کی چاہیے جو میں استعمال کر سکتا ہوں، اور اس پہ قرآن کے ساتھ حلف دیں کہ یہ وہ پروڈکٹ ہے جس میں اسرائیل اور امریکہ کا کوئی دخل نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ یوز کر سکتے ہیں۔ تے ٹائم قیامت تک جے ہوں اے میں اپنی داڑھی تے ہاتھ پھیر کے میں کہنا ٹائم قیامت تک جے اے اسلام دی خدمت کر دو، منو وہ لسٹ بنا کے دو کہ جس میں آپ یہ وثوق سے لکھیں کہ ہم حلفیہ کہہ رہے ہیں، اور اگر ہم یہ جھوٹ بولیں تو ہماری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں، وہ جیسا مولویوں کا حنفیوں کا طریقہ واردات ہوتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ایمان پہ موت نہ دے اگر ہم جھوٹ بول رہے ہوں، اس کے بعد نہ وہ پروڈکٹ لکھیں اور اس کے بعد لکھیں کہ اس کا امریکہ اور اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک پروڈکٹ نہیں یہ لانچ کر سکتے. انور ٹور عام کی بھی اگر آپ بات کریں گے نا تو کہیں نہ کہیں سے وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، کیونکہ انور ٹور عام بھی اگر ٹریول ہو کے آپ یورپ، امریکہ یا دبئی میں یا ایون پاکستان میں بھی ملتان سے جہلم آتا ہے نا تو بغداد شریف، اجمیر شریف کی گاڑی میں نہیں آتا، گورے کی بنائی ہوئی گاڑی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، گاڑیوں کا بائیکاٹ ہوگا، انجنز کا بائیکاٹ ہوگا. آپ کہیں گے نا یہ چائنا سے آ رہی ہے، وہ چائنا تو بہت بعد میں ہے. چائنا کا ٹیکنالوجی سے کیا لینا دینا؟ چائنا نے تو ساری ٹیکنالوجی امریکہ اور یورپ کی جو ہے وہ ریورس انجینئرنگ کر کے حاصل کی ہے. چائنا کی ہر چیز کے پیچھے امریکہ ہے. چائنا بیچارے نے تو امریکہ کی منتیں مار کے تو اپنے ملک میں انڈسٹریز لگوائی ہیں، اور آج چائنا اس لیول پہ پہنچا ہے کہ آپ کو موبائل فون بنا کے دے رہا ہے. چائنا کا بھی ہر موبائل کے پیچھے سائیاں نہیں فیض ہے اسرائیل اور امریکہ کا. وڈی گدی ہوتے ہی ہے، جیسے چھوٹی گدیاں ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی پیر میل کے صاحب مرید تھے جو ہے وہ سیال شریف والوں کے، سیال شریف والے مرید تھے توسا شریف والوں کے، توسا شریف والے مرید تھے چشتیہ شریف والوں کے. تو چائنا شریف مرید ہے امریکہ شریف کا. جرمنی کی بھی جتنی ٹیکنالوجی ہے، جرمنی کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑے ہی امریکہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے، ہٹلر کے بعد تو برباد ہو گیا تھا، اس کو امریکہ نے کھڑا کیا. جاپان تباہ و برباد ہو گیا تھا، جاپان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے والا امریکہ ہے. سب سے بڑی گدی جو ہے نا سائنس اور ٹیکنالوجی کی امریکہ اور اسرائیل ہے. تو یہ میرا دعویٰ ہے. تو مجھے آپ پہ ترس آتا ہے، واللہ کو تھوڑی بہت عزت میرے دل میں اگر ان پڑھے لکھے اسکالرز کے لیے ہے تو وہ باقی رہنے دیں. میں آپ کو تھوڑا بہت پڑھا لکھا سمجھتا ہوں، آپ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آپ کو مکمل ہی ڈکلیئر کروں کہ آپ کو بالکل دنیا کی اکانومی کا پتہ نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے اس کا فائدہ یہودیوں کو ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اتنے 100 سال سے اپنے پنجے گاڑے ہیں. تو بجائے یہ بائیک آؤٹ کرنے کے نا آپ اس کے مقابلے پہ کوئی چیز لانچ کریں. اور یہ جو ہماری جس سسٹر نے سوال کیا ہے، میں اسی سے پوچھوں گا کہ آپ کی والدہ یا آپ کا بیٹا یا آپ کا ہسبینڈ زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور آپ مارکیٹ میں آپ کو ڈاکٹر بھیجے کہ یہ ٹیکہ آپ لے آئیں، اور میڈیکل سٹور پہ 2 ٹیکے رکھے ہوں، ایک بغداد شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف، دیوبند شریف کا بنا ہوا، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم انڈیا کا بنا ہوا، اور دوسرا اسرائیل کا بنا ہوا ہو، امریکہ کا بنا ہوا ہو، تو آپ ایمانداری سے مجھے بتائیں آپ کون سا ٹیکہ لیں گے؟ اور آپ کی تو ڈسپرین کی گولی بھی اگر کوئی کھا لے تو چانس ہے کہ وہ مر جائے. ٹھیک ہے، آپ پریفر کریں گے نہیں بھائی مسلمان پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، گورے کا مجھے ٹیکہ دو. تو بائیکاٹ کسی نے بھی نہیں کرنا. لائف سیونگ جتنی ڈرگز ہیں ان کے پیچھے ساری انہی لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوڑ دیں، آپ کوئی بھی بائیکاٹ کر ہی نہیں سکتا. مکہ مدینے کی جو مساجد بنی ہوئی ہیں اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ اسرائیل کی ہے. کوئی ایک چیز بھی تو آپ نے نہیں بنائی ہوئی. آپ دنیا میں، یعنی میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، جس طرح آپ کو اس کائنات میں ہر چیز کے پیچھے خدا نظر آتا ہے نا، سائنس کی جتنی چیزیں آپ کے سامنے انوینشن ہے نا، آپ ان کو ڈیپ ڈیک کریں گے تو امریکہ اور اسرائیل ہی نظر آئیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اس لیے ان چیزوں سے سب سے بڑی بات یہ، جس اسمارٹ فون سے آپ نے یہ سوال میرے متھے لا کے مار دیا ہے اور میں اسٹریم میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ بلال بھائی یہ جو آپ نے یہ سافٹ ویئر ہے یہ بغداد شریف سے خریدا تھا، اجمیر شریف سے، دیوبند سے، یا بریلی شریف سے، جس کی وجہ سے میں آپ سے سوال جواب کر رہا ہوں؟ امریکہ سے خریدا، اسٹریم یارڈ امریکہ شریف سے خریدا. تو ہماری سسٹر، ہولی سسٹر، اپنے یہ بھولے بھالے مولوی وی لاگرز، چاہے وہ یورپ امریکہ میں بیٹھے، میں نام نہیں لیتا، سارے ایک ہی صف میں بیچارے. میں نام لوں گا تو کہیں گے ہمیں پرسنل ہو گیا ہے بیچاروں. میں آپ لوگوں پہ مجھے بہت ترس آتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے لسٹ ان چیزوں کی نہیں چاہیے جو اسرائیل کی پروڈکٹ ہے، امریکہ کی پروڈکٹس ہیں. مجھے چیزیں ان چیزوں کی لسٹ چاہیے جس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کسی بھی حوالے سے نہیں ہے. اور ٹائم قیامت تک ہے. جیسا مولویوں نے میں کہنا نا ٹائم قیامت تک ہے، تھوڑے سے ٹائم قیامت تک ہے. کٹو، میں ویٹ کر رہا ہوں. بلال بھائی میرا خیال ہے ہم ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دے دیتے ہیں. ویسے تو قیامت تک ٹائم ہے، لیکن قیامت تک یعنی کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی فی الحال 1 ہفتہ لے لیں. اگلے ہفتے کو لا کے وہ پروڈکٹس انہی شرائط کے ساتھ کسی عالم کی لکھی ہوئی کوئی لسٹ میرے سامنے پیش کریں. خدا کے لیے یہ خطرناک کھیل نہ کھیلیں. پہلے اسلام کا، مسلمانوں کا اتنا مذاق اڑایا جا چکا ہے. ٹھیک ہے،
اچھا اب میں جب یہ پرابلم ہائی لائٹ کرتا ہوں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو ہے وہ ایتھیسٹ کے سیکولر ہاتھ میں ہتھیار دے رہے ہیں. نہیں میرے بھائی، میں کیوں ہتھیار دے رہا ہوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے ان کو پتا؟ بھائی وہ بھی انہی کالجز یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، ان کا انٹلیکچوئل لیول بھی اسی طرح ہے جس طرح میرا انٹلیکچوئل لیول ہے. وہ مجھ سے پہلے ان چیزوں کو جانتے ہیں، اسی وجہ سے تو وہ آپ کے دین سے برگشتہ ہوئے ہوئے آپ کے علماء کے وجہ سے. مجھے تو پھر بھی تھوڑی بہت وہ سپیس دیتے ہیں کہ کوئی پڑھا لکھا بندہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، جس کی بات میں کوئی ویٹیج بھی ہے، اور کئی لوگ ماشاءاللہ رائے حق پہ بھی آئے ہیں اللہ کے فضل سے. آپ کے علماء کو، آپ کے سپیکرز کو، آپ کے سو کالڈ اسکالرز کو جو یورپ میں، امریکہ میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں چندوں کے اوپر، یا پاکستان میں بیٹھے ہیں، ان کو تو شاعری کو نہیں سمجھتے. وہ ان کی باتیں سن کے تو وہ صرف میمز ہی بناتے ہیں. شکر کریں ان کی میمز نہیں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ سے ڈر جائیں. یہ مجھے مطلب بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے. میں بھی جذباتی باتیں کر سکتا ہوں، بائیکاٹ کرو خدا کے لیے. اسی طریقے سے جی علی بھائی خلافت کے اناؤنسمنٹ کریں، خلافت کا نظام قائم کریں. کدے ہوتے ہیں؟ خلافت پاکستان میں قائم ہوگی، بریلویوں کی حکومت آئے گی، سب سے پہلے خلافت کے نام لینے والی ساری تنظیمیں قتل ہو جائیں گی، کیونکہ مودودی صاحب کو، ڈاکٹر اسرار کو تو بریلوی کافر سمجھتے ہیں. تو جن کو خلافت کا اس طریقے سے شوق چڑھا ہوا ہے، سب سے پہلے انہوں نے وہ پھانسی کے تختے پہ چڑھنا ہے، کیونکہ خلافت تو آئے گی بریلویوں کی. اس کی وجہ ہے کہ وہ کثرت میں. طریقہ وہی ہے خلافت لانے کا جو میرا ہے، کہ آپ نے پہلے گراس روٹ لیول سے چیزوں کو شروع کرنا ہے. خلافت مسلمانوں پہ قائم ہوتی ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے اوپر نہیں قائم ہوگی، مسلمانوں کے اوپر قائم ہوگی، جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے اور باقی فرقوں کو سپیس دیں گے، اور وہ فرقے بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے باقی اسکول آف تھاٹ کو سپیس دیں گے. جب آپ ایک دوسرے کو کافر سمجھے ہوئے تو ہم کہاں سے خلافت نامزد کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں آج خلافت اگر سپوز میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں تو سب سے پہلے مزار گڑواؤں گا شرعی طور پہ شریعت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. تو کیا میں یہ کر سکوں گا؟ نہیں کر سکوں گا. اس کے لیے مجھے رائے عامہ ہموار کرنی ہوگی. رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے رائے عامہ ہموار کروں گا تو خلافت قائم ہو سکتی ہے. خلافت قائم کر کے رائے عامہ نہیں ہموار ہو سکتی. تو اس چیز کو آپ سمجھیں بھائی. وی لاگر سے باہر نکلے ہیں، کوئی عملی میدان میں آئے، کوئی علمی میدان میں آئے. ٹھیک ہو گیا. اور بلال بھائی اس کا ایک کلپ ضرور بنائیں اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ، تاکہ یہ مسلمانوں کے دماغ میں جو پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں، ان کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، جو آ کے ہمارے بچوں کو ورگلاتے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو ورگلاتے ہیں. ویسے نوجوان نسل ورگلتی کوئی نہیں ہے، کسی نے موبائل فون نہیں اپنا پڑیا، ہاں، نہ کسی نے کوئی اپنے برانڈڈ کپڑے جو ہے وہ چھوڑ دینے ہیں، کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. یہ صرف ایک علمی شہوت ہے جو یہ پوری کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو کر رہے ہیں نا وہ بھی بائیکاٹ کوئی نہیں کرتے. سیدھی سی بات رہ گئی. یہ چیزیں جو صحت کے لیے مضر صحت ہے، میں تو ان کے ایکسیسو یوز کو ویسے ہی غلط سمجھتا ہوں. خواہ وہ پاکستان کی بھی بنا ہوا کوئی فاسٹ فوڈ ہے یا پریزرویٹو جن چیزوں میں ڈلتے ہیں، ان کو تو ویسے ہی اوائڈ کرنا چاہیے. تو میری کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی، لیکن میں ریالٹی میں بات کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے میں نے بچپن سے لے کے میں شیر خارگی کی عمر میں تھا تو میری والدہ جب انڈا رکھتی تھی نا میری زبان پہ، مجھے وامٹنگ ہو جاتی تھی. شیر خارگی کی عمر کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں کبھی انڈا نہیں کھایا اور انڈے کی بنی بھی کوئی پروڈکٹ نہیں کھائی. مجھے کوئی غلطی سے بھی کوئی چیز ایسی چکھا دے جس میں دور تک بھی انڈے کا شائبہ ہو تو مجھے وامٹنگ ہو جاتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی بسکٹ نہیں کھایا، میں نے کبھی کیک نہیں کھایا. کیک یعنی مجھے اس سے اتنی نفرت ہے جتنی شاید آپ کو خنزیر سے بھی نہ ہو. حرام کے درجے میں نہیں، یعنی مجھے اس میں اپنی وہ طبیعت کی خرابی جب نظر آتی ہے توبہ توبہ. میں کبھی غلطی سے بھی کوئی چیز چلی گئی نا، کوئی ابلے چاولوں میں کوئی انڈے کا چھوٹا سا ٹکڑا آ گیا تو یعنی میرے کو نفسیاتی میری الرجی ہے. تو مجھے نہ بیکری کے سامان کے ساتھ، نہ فاسٹ فوڈ کے ساتھ، کولڈ ڈرنکس تو میں ویسے ہی جو ہے نا وہ آپ چھوڑ دیں کہ مطلب میں یہ یعنی کہ میں اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا، مجھے اچھی ہی نہیں لگتی ہیں. اچھی لگتی ہوتی تو شاید میں بھی استعمال کر رہا ہوتا، لیکن میری طبیعت میں نہیں ہے. تو لہٰذا میری کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی اس بائیکاٹ کے ساتھ. میں تو کہتا ہوں بائیکاٹ کرو. بائیکاٹ تو کرو ان مولویوں کا جو شیاطین جمعے والے دن چڑھ کے آپ کو قرآن و حدیث کے خلاف تعلیمات دے رہے ہیں. ان کا تو بائیکاٹ کی کوئی مہم نہیں آپ لوگوں نے چلائی تھی، جو مسلمانوں میں غدار گھسے ہوئے. ان کا بائیکاٹ کریں اگر آپ نے کر رہے تو. پروڈکٹ کا آپ نہیں کر سکتے بھائی، ورنہ تو آپ مسجد کے قالین پہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ بھی کہیں نہ کہیں سے اسرائیل شریف یا امریکہ شریف سے جڑا ہوگا اپنی ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے. جائیں آپ مشینوں کا بھی پتہ کر لیں. میں تو چونکہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میری تو ہے بھی میکینیکل انجینئرنگ ہے، مجھے سارے ڈیپ کر کے آج دیکھیں آپ لوگوں کو میں نے یہ بھی بتا دیا ہے. آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ جاپان، چائنا اور جرمنی
یہی 3 بڑے ملک ہیں نا جن کو آپ پیش کر سکتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے پہ. ان کی ٹیکنالوجی بھی جو ہے نا امریکہ نے ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا. ایٹم بم بھی سب سے پہلے امریکہ نے بنایا ہے, اور وہ بھی ایک یہودی عالم نے, E=mc², آئنسٹائن, ٹھیک ہے, المتوفا 1955 ہجری عیسوی, 1955 عیسوی, یہ انہوں نے فارمولا دیا ہے. تو وہ یہ بنا, اس پھر امریکہ سے پھر جو ہے وہ رشیا میں اور چائنا میں اور باقی ملکوں میں جتنا ہوا ہے وہ چوری ہو کے ٹیکنالوجی پہنچی ہے. مینہٹن پروجیکٹ آپ ذرا دیکھیں, سب سے پہلے امریکہ نے بنایا. آج تو دنیا میں نیوکلیر انرجی سے آپ بجلی بنا رہے ہیں, امریکہ میں تو میجورٹی اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اور ملکوں کے اندر بھی. تو یہ کسی بغداد شریف اجمیر شریف والوں نے فارمولا نہیں دیا, یہ آپ کو آئنسٹائن شریف نے دیا تھا. ٹھیک ہے جی, میرا خیال بہت ہو گئی ہے. بس آخر میں ایک جملہ ہوں میں, آئنسٹائن کے بعد اگر انسانی ہسٹری میں کوئی سائنٹسٹ پیدا ہوا ہے نا تو وہ اسٹیفن ہاکنگ تھا. وہ آپ نے جو دیکھا ہے اسٹیفن ہاکنگ, جو اس کا کئی سال اس کے جو ہے ویل چیئر کے اوپر گزرے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی حالت کوئی نہیں تھی, وہ آنکھوں کے اشارے سے یوں کرتا تھا تو وہ لکھتا تھا, اور سب کچھ فزکس, اس کے لیے کمپیوٹر بنایا تھا انہوں نے. تو وہ, اور آپ کے جو ادھر کے اسٹیفن ہاکنگ ہے وہ آپ کی بس روڈز ہی بلاک کر سکتے تھے, آپ کے اوپر کفر کے اور گستاخی رسول ہونے کے فتوے لگا سکتے تھے. آپ نے اس طرح کے اسٹیفن ہاکنگ پروڈیوس کیے ہیں, نام لیے بغیر, آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے جی, ٹاٹا بائے بائے, ختم. ٹھیک ہے, نیکسٹ.